ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the azlam were arrows. ازلام کا مطلب ہے arrow that they used to seek decisions through. جس کو کہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. محمد بن اشاق and others said that the major idol of the tribe of Quraysh was Hubal. ان لوگوں کا قریش کے ٹرائب کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ ہوبل تھا. which was erected on the tip of a well. ایک جو ویل وہاں پر کنواں تھا جس کے اس کی بالکل اس کے ٹپ پر اس کے نوک پر وہاں پر اس کو بنایا تھا ان لوگوں نے. inside the Kaaba, کعبہ کے اندر. where the gifts are presented, اور وہاں پر تمام جو بھی ان کو ہدیے پیش کرتے تھے وہ لوگ. and where the treasure of the Kaaba was kept, اور وہاں پر کعبہ کا جو بھی خزانہ تھا وہاں رکھا گیا تھا. there they also had 7 arrows, وہاں پر بھی 7 تیر تھے. that they would use to seek a decision, تاکہ ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو وہ 7 تیر ہے. concerning matters of dispute, کہ اگر کوئی بھی مطلب لڑائی جھگڑا اس کا معاملہ ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے ان لوگوں نے وہ 7 تیر رکھے تھے. whatever the chosen arrow would tell them, they would abide by it. تو جو بھی ایرو جس کو بھی ملا اور اس میں جو لکھا ہوا تھا تو وہ بندے ان لوگ اسی کو کریں گے. البخاری ریکارڈڈ that when the prophet entered al-Kaaba, کہ البخاری میں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں انٹر آفٹر مکہ واز کانکرڈ، فتح مکہ کے بعد، he found pictures of Ibrahim and Ismail علیہ الصلوۃ والسلام in it holding the azlam in their hand. کہ وہاں انہوں نے دیکھے پینٹنگز ایسی ہے، مطلب پکچرز ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے، اور ان کے ہاتھ میں تیر ہے، ازلام. The prophet commented, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا قاتلہم اللہ، یعنی اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. لقد علموا انہما لم یستقسما بہا ابدا. May Allah fight them, the idolaters, جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے. They know that they never use the azlam to make decisions. انہوں نے کبھی بھی ازلام کا استعمال نہیں کیا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے. مجاہد commented on Allah's statement, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, forbidden. Forbidden also is to make decision with al-azlam. Al-azlam سے فیصلہ کرنے کے لیے حرام کیا گیا. These were arrows that the Arabs used and dice that the Persians and Romans used in gambling. اور یہ arrows تھے جو عرب یوز کرتے تھے، اور جو پانسے ہے جو اس کو یوز کرتے تھے پرشینز لوگ اور رومنز لوگ، رومی. This statement by Mujahid that these arrows were used in gambling اور اس کو جوئے کے لیے استعمال کرتے تھے is doubtful unless we say that they use the arrows for gambling sometimes. کیونکہ اگر یہ اس کے لیے شک ہے کہ مطلب یعنی کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ ایروز جو ہے جو لوگ گیملنگ کے لیے یوز کرتے تھے سم ٹائمز، کبھی کبھی، فار ڈیسیجن، بٹ ڈیسیجنس کے لیے دوسرے ٹائم میں ہمیشہ اس کے لیے تو کرتے ہی تھے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور اللہ بہتر جانتا ہے. وی شوڈ آلسو اسٹیٹ دیٹ اللہ مینشن ازلام اینڈ گیملنگ ان ہز اسٹیٹمنٹ بفور دا اینڈ آف دا سورہ. تو سورہ مائدہ جو ہے، سورہ نمبر 5 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 90 اور 91، یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ ازلام اور گیملنگ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ ایک آیت. پھر دوسری انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدوکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. O you who believe, intoxicants, all kinds of alcoholic drinks. کہ اے ایمان والو، تمام چیزیں جس میں نشہ ہے، اینڈ گیملنگ اور جوا، اینڈ الانصاب اینڈ الازلام. انصاب اور ازلام وہی ہے جو تیر سے، آر این ایبومینیشن آف شیطان. شیطان کا ہے یہ گندگی. رجس یعنی کہ مطلب رجس ورڈ جو ہے سب سے پہلے پلیگ کے لیے آیا تھا جو یہودیوں پہ اترا تھا. تو رجس ورڈ سوچو کہ اس کو کتنا گندا ہے، وہ جو شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا شیطان کا ہینڈی ورک ہے، وہ یعنی شیطان کی کارستانی ہے. سو اوائڈ دیٹ ان آرڈر دیٹ یو میں بی سکسیسفل. اگر تم کو فلاح چاہیے چھوڑ دو ان چیزوں کو، مت کرو. شیطان وانٹس اونلی ٹو ایکسائٹ enmity and hatred between you with intoxicants and alcoholic drinks and gambling. شیطان تمہارے بیچ میں دشمنی اور نفرت لانا چاہتا ہے شراب کی ڈرنک سے اور جوئے سے. and hinder you from the remembrance of Allah. اور اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کرتا ہے، روکتا ہے.
and from the salah, the prayer or namaz se, so will you not then abstain? تو کیا تم نہیں رکوگے؟ In this ayah Allah said, وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. Forbidden also is to make decisions with al-azlam, all that is fisq. کوئی بھی فیصلے ازلام سے کریں گے تیر سے، یہ فسق ہے، فاسق ہے. Meaning all these practices constitutes disobedience, sin, misguidance, ignorance, and above all shirk. یہ تمام practices جو ہے یہ سب کی سب اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، اور اس کے اندر جہالت ہے، اور سب سے اوپر شرک ہے. اللہ has commanded the believer to seek decisions from him. اللہ نے تو حکم کیا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہے، اے مومنو اللہ سے وہ فیصلہ جو ہے اللہ سے تلاش کرو، اللہ سے مانگو. when they want to do something، کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اور اس کا فیصلہ تمہیں چاہیے تو اللہ سے پوچھو. by first worshipping him، پہلے اس کی عبادت کرو، and then asking him for the best decision concerning the matter they seek، کہ پہلے اس کی وہ جو عبادت کرو وہی جو نفل پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے پوچھو، اللہ سے مانگو، اور اس کا فیصلہ جو بہترین ہے اس معاملے کے تعلق سے وہ اس سے تلاش کرو. Imam Ahmad al-Bukhari and the collectors of the Sunan recorded that Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu said, the Prophet used to teach us how to make istikhara, asking Allah to guide one to the right action. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا کرتے تھے استخارہ کے بارے میں کہ اللہ سے رہنمائی جو صحیح چیز کی سیدھا وینے سے ایک دم اچھا صحیح ایکشن کے لیے کرنے کے لیے in all matters، ہر معاملے میں. as he taught us the surahs of the Quran، جیسے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورے سکھائی، ایسے ہی ہم کو استخارہ سکھائے. اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقول، if any one of you thinks of doing any matter، تم کو کوئی بھی چیز کرنی ہے، he should offer 2 رکعہ prayer، 2 رکعت نماز پڑھو، other than the compulsory، جو تمہاری کمپلسری نماز ہے وہ نہیں، and say after the prayer، اور جیسی تمہاری 2 رکعت نفل ہو گئی اس کے بعد تم کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألوک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. او اللہ، I ask guidance from your knowledge. او اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے ہدایت مانگتا ہوں. for your ability and I ask for your great bounty، کہ تیری جو قابلیت اور تیرا جو بڑا فضل ہے. for you are capable and I am not، تو اس کو کرنے پہ قادر ہے میں نہیں. you know and I do not، تو جانتا ہے میں نہیں. and you know the unseen، اور تو غیب کا جو علم ہے وہ جانتا ہے، وہ رکھتا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو ھذا الامر جو جگہ ہے وہاں پر تم کو جو بھی معاملہ ہے اس کو کہنا ہے کہ جو بھی معاملہ ہے. وَيَسْمِيَ بِاسْمِهِ، اور جو بھی نام ہے وہ بھی لینا ہے، اگر کوئی نام سے اگر کوئی بات ہے تو. خیر لی فی دینی و دنیایا و معاشی و عاقبت امری، او قالا آج، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہو آج لے امری وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ. او اللہ، if you know that this matter and one should mention the matter or deed here، یہاں پر تمہیں this matter کی جگہ کے اوپر وہ معاملہ جو ہے وہ کہنا ہے. is good for my religion، کیا وہ میرے دین کے لیے اچھا ہے. my livelihood، میری زندگی یعنی میری معاش، اور the hereafter، اور میں آخرت کے لیے بھی. اور he said for my present and later needs، یا میرے مطلب موجودہ اور بعد کی جو بھی ضروریات ہے اس کے لیے. then ordain it for me، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے. make it، وہ میرے لیے اس کو تو اس کا حکم کر دے. make it easy for me to have، اور میرے لیے آسان کر دے کہ میں اسے حاصل کروں. and then bless it for me، اور پھر اس میں برکت دے دے تو. اللہم وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِّي، تو اب یہاں پر آتا ہے کہ حاصل امر پھر سے آئے گا جہاں پر کہ تم کو یہ کہنا ہے شر لی، وہ میرے لیے شر ہے کیا. فی دینی و دنیایا و معاشی و عاقبت امری فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ. او اللہ، and if you know that this is harmful to me in my religion،
and livelihood and for the hereafter, then keep it away from me and let me be away from it. کہ او اللہ، یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور and ordain whatever is good for me، اور میرے لیے حکم کر اس چیز کا جو میرے لیے بہتر ہے، and make me satisfied with it، اور مجھے اس سے بہت ہی راضی کر دے. This is the wording collected by Ahmad and at-Tirmidhi. Tirmidhi said Hasan Sahih Gharib کہ شیطان and the disbelievers do not hope that Muslims will ever follow them. شیطان اور کافر لوگ جو ہے انہوں نے اس چیز کی امید رکھی تھی کہ یہ مسلمان اس کو کبھی فالو نہیں کریں گے. اللہ said، تو اسی لیے ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. اللہ said اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، this day those who disbelieved have given up all hope of your religion. آج کے دن تمام کافروں نے جو بھی امید رکھی تھی تمہارے دین کے تعلق سے، وہ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مایوس ہو گئے. علی بن ابی طلحہ reported ابن عباس said that the ayah means کہ اس آیت کا مطلب ہے they gave up hope that Muslims would revert to their religion، کہ ان کی یہ امید اب ختم ہو گئی کہ یہ ہمارے دین پہ واپس آئیں گے مسلمان. This is similar to the saying of عطا بن ابی رباح السدی اور مقاتل بن حیان. یہ ان سب نے بھی کہا. This meaning is supported by a hadith recorded in the Sahih that states، صحیح میں ہے یہ حدیث، ان الشیطان قد یعیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن بالتحریش بینہم. Verily Shaitan has given up hope that those who pray in the Arabian Peninsula will worship him. شیطان نے اس بات کی یعنی امید چھوڑ دی ہے کہ جو بھی عربین پیننسولا میں ہے وہ کبھی بھی اس کی بندگی کریں گے شیطان کی. But he will still stir trouble among them، لیکن پھر بھی وہ ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی مطلب مشکلات کھڑی کرے گئی. It is also possible that، اور یہ بھی ممکن ہے، the ayah negates the possibility that the disbelievers and shaitan will ever be like Muslims. کہ مطلب یہ بھی ہے کہ ممکن کہ جو کافر ہے، جو شیطان ہے، وہ کبھی مسلمان کی طرح ہوں گے کیا؟ Since Muslims have various qualities that contradict shirk and its people، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی صفتیں ہیں جو کہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے شرک کو بھی اور اس کے مطلب مشرکین کو بھی. This is why Allah commanded His believing servants to observe patience، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو کہا کہ صبر کرو، to be steadfast in defying and contradicting the disbelievers، کہ اگر تم کو ان کے خلاف بھی جانا ہے کافروں کے تو بھی صبر کرو. And to fear none but Allah، اور کسی سے مت ڈرو سوائے اللہ سے. اللہ said فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، so fear them not but fear me. مت ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، meaning do not fear them when you contradict them. جب تم ان کے خود بھی خلاف جاتے ہو تو تم ان سے مت ڈرو. rather fear me، مجھ سے ڈرو، and I will give you victory over them، اور میں تمہیں دوں گا فتح ان کے اوپر. I will eradicate them، اور میں ان کو ختم کر دوں گا وہاں سے. and make you prevail over them، اور تم کو ان کے اوپر فتح دوں گا. I will please your hearts and raise you above them in this life and the hereafter. میں تمہارے دلوں کو بہت ہی مطلب اطمینان اور بہت خوشی دوں گا اور تمہیں ابھاروں گا ان کے اوپر اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں. اسلام ہیز بین پرفیکٹڈ فار مسلمس، اسلام جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کو پرفیکٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ مطلب وہی جو کمپلیٹ برابر کیا گیا. اللہ سیڈ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دس ڈے آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا. completed my favor upon you، میرے تمام نعمتیں تم پہ کامل کر دی مطلب تمام کر دیا. and have chosen for you Islam as your religion، اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام کو تمہارے دین کے لیے. this indeed is the biggest favor from Allah to this ummah، اس امت کے لیے بہت بڑا یہ فیور ہے. for he has completed their religion for them and they thus do not need any other religion or any other prophet except Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے جو دین کو تمام کر دیا ان کے اوپر مسلمانوں کے لیے، اور اب ان کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. This is why Allah made Muhammad the final prophet and sent him to all humans and jinn، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، فائنل رسول بنا کے بھیجا، اور وہ تمام انسان اور جن کے لیے. Therefore the permissible is what he allows، تو جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں
وہ مطلب تم کرو، وہ اس کی تم کو اجازت ہے. دا امپرمیسیبل از واٹ ہی پروہیبٹس. جس چیز کے لیے وہ منع کر دے وہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. دا لا از واٹ ہی لیجسلیٹس. اور وہی قانون ہے جس کا کہ وہ حکم کرے. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہی کنویز از ٹرو. جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے اینڈ آتھینٹک ہے، بالکل یعنی بالکل صحیح ہے. اینڈ ڈز ناٹ کنٹین لائز اور کانٹراڈکشن. اس کے اندر نہ تو کوئی جھوٹ ہے اور نہ ہی کوئی خلاف ورزی. اللہ said وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 یعنی سورہ نمبر 6. And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. تیرے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے آج تم پہ حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. Meaning it is true in what it conveys. جو کچھ بھی اللہ نے اس میں پہنچایا ہے، پیغام جو بھی آیا ہے وہ سب سچ ہے. and just in what it commands. اور جو بھی حکم دیا گیا ہے اس میں بھی وہ بالکل عدل اور انصاف پہ ہے. and forbids. جس کے لیے منع کیا گیا ہے وہ بھی. When Allah completed the religion for Muslims, His favor became complete for them as well. تو اللہ نے جب یہ دین کو پورا کر دیا مسلمانوں کے لیے، اس کے فیور، اس کی نعمت کو بھی ان کے لیے یعنی کہ وہ بھی ساتھ ہی ساتھ پوری کمپلیٹ ہوئی ہے. اللہ said الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. This day I have perfected your religion for you. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے پر پورا کر دیا. Completed my favor upon you. تمام کر دیا میری نعمتیں. And have chosen for you Islam as your religion. اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے لیے. Meaning accept Islam. قبول کرو اسلام کو فار یور سیلف اپنے لیے. فار اٹ از دا ریلیجن دیٹ اللہ لائکس. کہ یہ وہی دین ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. اینڈ وچ ہی چوز فار یو. جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اینڈ اٹ از دیٹ وتھ وچ ہی سینڈ دا بیسٹ آف دا آنریبل میسنجرز اینڈ دا موسٹ گلوریس آف ہز بکس. اور یہ وہ دین ہے جس کے اندر اللہ نے بھیجا ہے اپنے بہت ہی باعزت رسولوں کو، نبیوں کو، اور بہت ہی شاندار یعنی کہ مطلب کتابوں کو. Ibn Jarir recorded that Harun bin Anthara said that his father said, when the ayah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, this day I have perfected your religion for you, was revealed. تو اس دن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی during the great day of Hajj. وہ حج کا بہت بڑا دن تھا, the day of Arafah, the 9th day of Zulhijjah. Umar cried. حضرت عمر جو ہے وہ رونے لگے. The Prophet said, what makes you cry? کیوں رو رہے ہو تم؟ He said, حضرت عمر نے کہا, what made me cry is that our religion is being perfected for us. کہ مجھے جس چیز نے رلا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین آج ہمارے لیے پورا کر دیا گیا, پرفیکٹ. Now it is perfect. اب وہ پورا کے پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. Nothing is perfect but it is bound to deteriorate. اور جب بھی کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہوتی ہے تو اب اس کے وہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی اب وہ نیچے جائے گی, خرابیاں پیدا ہوگی نا. تو اسی لیے حضرت عمر رو رہے تھے. The Prophet said, صدقت, you have said the truth. سچ کہا تم نے. What supports the meaning of this hadith is the authentic hadith. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فتوبى للغرباء. Islam was strange in its beginning. اسلام جو ہے وہ بہت ہی اجنبی تھا شروعات میں, strange, and will return strange once more. اور پھر سے وہ ویسا ہی ہو جائے گا. غریب جو ہوتا ہے نا ورڈ عربی کا, وہ اسٹرینج کے لیے ہوتا ہے, اجنبی کے لیے, یعنی کہ مطلب یعنی جو اسٹرینج ہے. therefore توبہ فار دا اسٹرینجرز. تو اسی لیے توبہ جو جگہ ہے وہ اسٹرینجرز کے لیے ہے. امام احمد ریکارڈڈ that طارق بن شہاب said, a Jewish man said to عمر بن الخطاب, ایک یہودی نے آ کے حضرت عمر سے کہا, او لیڈر آف دا بلیور, یا امیر المومنین, there is a verse in your book. ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں, قرآن میں, which is read by all of you Muslims. تم تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہو. And had it been revealed to us, we would have taken that day on which it was revealed as a day of celebration. تو اگر ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم نے تو اس دن کو مطلب بہت اس کو سیلیبریٹ کیا ہوتا اس دن کو. عمر بن الخطاب asked, which is that verse? تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی ہے وہ آیت؟ The Jew replied, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. This day I perfected your religion for you, completed my favor upon you. یہ وہ آیت ہے. Umar replied,
حضرت عمر نے کہا بائی اللہ آئی نو when and where this verse was revealed to Allah's messenger. مجھے پتا ہے کہاں پر اور کب یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول پر. It was the evening on the day of Arafah on the Friday. کہ وہ تو عرفات کا دن تھا، شام تھی اور جمعہ کا دن تھا. البخاری ریکارڈڈ دس حدیث through الحسن بن اشصباح from Jafar bin Aun. Muslim, at-Tirmidhi and An-Nasai also recorded this hadith. اور یہ سب نے اس کو ریکارڈ کیا. In the narration collected by Al-Bukhari in the book of Tafsir, through Tariq, he said, the Jews said to Umar, یہودی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا حضرت عمر سے بائی اللہ، اللہ کی قسم there is a verse that is read by all of you Muslims کہ تم سب مسلمان اس کو پڑھتے ہو. And had it been revealed to us, اگر ہم پہ نازل ہوئی we would have taken that day, ہم نے تو اس دن کو بہت منایا ہوتا خوشیاں, on which it was revealed as a day of celebration. Umar said رضی اللہ عنہ, by Allah, اللہ کی قسم, I know when and where this verse was revealed and where the messenger of Allah was at that time. مجھے پتا ہے کہاں پر یہ نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے. It was the day of Arafah and I was at Arafah by Allah. اللہ کی قسم میں بھی عرفہ پہ تھا اور وہ عرفات کا دن تھا. سفیان, one of the narrators, doubted if Friday was mentioned. یہ سفیان الثوری ہے جنہوں نے کہا کہ جمعہ کے لیے ان کو ذرا شک ہے. Sufyan's confusion was either because he was unsure if his teacher included this statement in the hadith or not. ان کے دل میں شک آیا کہ ان کے جو بھی ٹیچر تھے انہوں نے یہ ورڈ جو ہے اس حدیث میں لیا یا نہیں. ادروائز if it was because he doubted that the particular day during the farewell Hajj was a Friday, کہ ان کو اس چیز کا شک تھا کہ یہ جو پرٹیکولر ڈے ہے یعنی جو فیئرویل حج کا تو وہ جمعہ تھا کیا. It would be a mistake that could not and should not have come from someone like Sufyan al-Thawri. تو یہ اگر غلطی ہوگی اگر سفیان الثوری سے یہ چیز اگر آ رہی اس کو نہیں آنا چاہیے تھا ان سے. دا فیکٹ دیٹ اٹ واز اے فرائیڈے, یہ سچ ہے کہ وہ جمعہ تھا, از اگریڈ آن بائی دا اسکالرز آف سیرا اینڈ فقہ. تو جو سیرا کے علماء ہے جو فقہ کے علماء ہیں ان سب نے اس کے اوپر انہوں نے مطلب سب نے کہا کہ یہ فرائیڈے ہی ہے. دیر آر نیومرس حدیث دیٹ سپورٹس دس فیکٹ دیٹ آر ڈیفینیٹلی آتھینٹک اینڈ آف دا متواتر ٹائپ. متواتر ٹائپ وہی ہوتی ہے جس کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے جو, تو وہ سب نے اس میں سپورٹ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. دس حدیث واز آلسو رپورٹڈ فرام عمر رضی اللہ عنہ تھرو ویریس چینز آف نریشن. الگ الگ چینز ہیں نریشن کی, ان کے تھرو حضرت عمر سے بھی یہ حدیث آتی ہے. پرمیٹنگ دا ڈیڈ اینیملز ان کنڈیشنز آف نیسیسٹی, یعنی کہ پرمیٹنگ یعنی اجازت ہے جو مردہ جانور کو کھانے کی کہ وہ ضرورت کا جو اگر تمہاری حالت ہے. اللہ سے فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم. But as for him who is forced by severe hunger with no inclination to sin such can eat these above mentioned animals, then surely Allah is oft forgiving, most merciful. کہ وہ جس کی حالت بھوک سے بہت ہی تڑپ گیا ہو اور اس کی کوئی بھی ایسی نیت نہیں ہے کہ وہ گناہ کے لیے کھائے, تو وہ اس چیز کو کھا سکتا ہے, وہ سارے جانور جس کے لیے منع کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. Therefore, when one is forced to take any of the impermissible things that Allah mentioned to meet a necessity, تو جس چیز کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے اور لیکن اس بندے کی ضروریات ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ یعنی کہ اس کو اس کے بغیر اس کا ہو ہی نہیں سکے گا گزارا. He is allowed and Allah is oft forgiving, most merciful with him. تو اس کو اجازت ہے اور اللہ اس کے لیے بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ is well aware of his servants' needs. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی کیا ضرورت ہے ڈیورنگ ڈائر اسٹریٹس, کہ وہ کتنا تڑپ گیا ہے اور یہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. اینڈ ہی ول فرگیو اینڈ پارڈن ہز سرونٹ ان دس کیس. اور ایسے حالات میں اللہ ان کو معاف کرے گا اور ان کی مغفرت کرے گا اپنے بندوں کی ان حالات میں. ان دا مسند اینڈ دا صحیح آف ابن حبان اٹ از ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر said that messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصتہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ. اللہ likes that his رخصہ allowance یعنی be used. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس کا استعمال کرو, just as he dislikes that disobedience to him is committed. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ یعنی کہ تم نافرمانی کرو.
We should mention here that it is not necessary for one to wait 3 days before eating the meat of dead animals. ये जो बातें बोली गई है कि 3 दिन तक का अगर तुम फाका कर रहे हो तो अरे 3 दिन से पहले 2 दिन में भी बंदा मर सकता है, उसकी इस्तिताअत क्या है उसको किसी को क्या मालूम. तो यहाँ कहा गया वो 3 दिन वाली जो बात है वो जरूरी नहीं है. As many unlettered Muslim यानी जाहिल मुसलमानों ने ये कहा है mistakenly think, उन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं 3 दिन के अगर भूख है उसके बाद ही खाने का, यानी चाहे 3 दिन से पहले पहले वो बंदा मर जाए. Rather one can eat such meat when the dire need arises. लेकिन अगर उसको 1 घंटे में क्या कुछ घंटों में भी अगर वो उसको लग रहा है कि वो नहीं खाएगा और मर जाएगा तो वो खा सकता है. इमाम अहमद recorded that Abu Waqid al-Laysi said that the companions asked, O Messenger of Allah, Ya Rasulullah, we live in a land where famine often strikes us. कि हमारी जो जगहें हैं वहां पर अक्सर मतलब ये फैमिन आता है यानी कि जैसे काल जो पड़ता है. Therefore, when are we allowed to eat the meat of dead animals? तो हमको कब इजाजत है कि हम मुर्दार जो जानवर है उसको खा सकते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लम तस्तबिहू वलम तख्तबिकू वलम तख्तफिऊ बकलन फशाअनुकुम बिमा शाअनुकुम बिहा. When you neither find food for lunch and dinner, जब तुम्हें खाना ना मिले अपने दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, nor have any produce to eat, ना तुम्हारे पास कोई भाजी सब्जी है खाने के लिए, then eat from it, फिर खाओ उसको. Only Imam Ahmad collected this narration and his chain meets the criteria of the 2 sahis. और दोनों सहीज का जो क्राइटेरिया है उसको दोनों का मतलब ये जो है हदीस वो बराबर मीट करता है. अल्लाह said, गैर मुतजानिफिल्लाह इस्मिन, with no inclination to sin, गुनाह का इरादा ना हो, meaning one does not incline to commit what Allah has prohibited. Allah ने जिस चीज के लिए मना किया हराम किया है तुम वो करने के लिए नहीं कर रहे हो. Allah has allowed one when necessity arises to eat from what he otherwise prohibits. कि अल्लाह ने जिस चीज के लिए भी मना किया लेकिन जब जरूरियात आ जाए तो अल्लाह ने उसकी इजाजत दी है अंडर द कंडीशन दैट इज हार्ट डज नॉट इंक्लाइन टू ईट व्हाट अल्लाह प्रोहिबिट्स. कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि अल्लाह ने जिस चीज के लिए मना किया है तो उसका दिल उसको खाने के लिए नहीं चाह रहा है इसलिए नहीं खा रहा है वो. अल्लाह सेड इन सूरह अल बकरा, फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम. सूरह बकरा आयत नंबर 173. But if one is forced by necessity without willful disobedience, not transgressing due limits, then there is no sin on him. अगर किसी के बहुत जरूरियात बढ़ गई है और वो अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह के साथ सरकशी करने के लिए नहीं कर रहा है तो फिर उसमें कोई गुनाह नहीं. ट्रूली अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल. अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला यकीनन. Some scholars used to use this ayah as evidence that those who travel for the purpose of committing an act of disobedience are not allowed to use any of the legal concessions of travel. कुछ scholars हैं उलमा जिन्होंने इस आयत को सबूत के तौर पे दिया है कि जो लोग भी मतलब सफर पे निकलते हैं और उनका इरादा है कि अल्लाह की नाफरमानी का इरादा है, यानी जो सफर पे निकले हैं लेकिन इरादा उनका वो जो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं, तो उनको ये तमाम कंसेशन जो है उसकी इजाजत नहीं है. बिकॉज दीज कंसेशंस आर नॉट अर्न थ्रू सिन एंड अल्लाह नोज बेस्ट. और ये जो कंसेशन अल्लाह ने दिया है, जो रियायतें दिया अल्लाह ने, वो गुनाह के काम के लिए तुम निकलोगे तो उसके लिए नहीं है. ये तो उसके लिए है कि मतलब जिसको यानी जैसे जो भी यानी जो गुनाह नहीं कमाना चाहता है, यानी गुनाह कमाने के लिए नहीं अल्लाह ने दिया है. और वल्लाहु आलम. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम.